بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. محترم حاضرین، چند دروس پہلے ہم نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت پڑھی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تم توحید سے متعلق ہماری بیان کردہ باتیں جان گئے، شرک کے بارے میں آپ نے علم حاصل کر لیا اور یہ بھی جان لیا کہ تمام انبیاء کرام از اول تا آخر ان کی دعوت کا خلاصہ، بنیاد یہی لا الہ الا اللہ اور توحید تھی اور شرک سے منع کرنا تھا. اور اس کے بغیر، انبیاء کے اس دین کے بغیر کوئی کتنا بھی بظاہر خوبصورت عمل کرے، کوئی کیسا بھی دین اختیار کرے، اگر دین توحید نہیں ہے، شرک سے محفوظ اس کا دین نہیں ہے، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. شرک پر مرنے والا انسان کبھی نجات نہیں پا سکتا، جہنم سے خلاصی اسے حاصل نہیں ہوگی. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی واضح، بین، اہم حقیقت کے باوجود بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ اور اس سے متعلق جو ضروری امور ہیں ان سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں، اور اسی طریقے سے شرک اور شرک کی حقیقت سے بھی ناواقف ہیں. جب یہ چیزیں ہم نے جان لی تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم کو اس سے دو فائدے حاصل ہوئے. ایک فائدہ کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر ہم کو خوشی ہوگی، جس کا تذکرہ اور کچھ تفصیل پچھلے درس میں ہم نے پڑھی. دوسرا فائدہ جو شیخ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. پہلے متن پڑھیں گے اور پھر اس کی مختصر سی شرح. شیخ نے کہا وَأَفَادَكَ أَيْضًا الْخَوْفَ الْعَظِيمُ. ان چیزوں کو جاننے سے دوسرا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کے دل میں زبردست خوف پیدا ہوگا. خوف کس لیے؟ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ. اس لیے کہ جب آپ یہ جان جائیں گے کہ بندہ، ایک انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، صرف ایک بات اور ایک کلمے کی وجہ سے جو اپنی زبان سے نکالتا ہے. ہم نے توحید اور شرک پڑھا اور یہ جانا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے. اب کسی نے کوئی ایسا کلمہ کہا جو لا الہ الا اللہ کے خلاف اور شرک پر مبنی ہو، ایک کلمہ نکالے گا اپنی زبان سے، اس کی بنیاد پر وہ کافر ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات جاننے کے بعد ہمارے دل میں بھرپور خوف پیدا ہونا چاہیے. وقد یقولها وهو جاہل. انسان اپنی زبان سے ایسے کلمہ کفر کو نکال دیتا ہے جبکہ وہ اس سے ناواقف ہوتا ہے. ایک آدمی اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال بیٹھتا ہے، کہہ دیتا ہے جو شرک کی ہوتی ہے، کفر کی ہوتی ہے، اور اسے اس بات کا احساس یا علم نہیں ہوتا. وقد یقولها وهو يظن انها تقربه الى اللہ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کفر اور شرک کی بات زبان سے نکالتا ہے، لیکن اس کا خیال، غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ کلمہ اس کو اللہ سے قریب کرے گا، یعنی وہ شرک اور کفر کے کلمے کو نیکی سمجھ کر کہہ رہا ہے. آگے ہم شرح جو پڑھیں گے اس کا مظہر اور اس کے نمونے اور مثالیں ہم آج دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. اہل تصوف کے یہاں، قبر پرستوں کے یہاں، شخصیت پرستی کرنے والوں کے یہاں، ایک طرف وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان رکھنے، محبت کرنے اور آپ کی اتباع کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن وہ بدعات کی بنیاد پر، اپنے غلط فہمی اور غلط علم کی بنیاد پر شرک اور کفر کی بعض چیزوں کو اس طرح اختیار کیے ہوئے ہیں جیسے وہ دین اسلام کا حصہ ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قوم نوح سے لے کر دیگر انبیاء کی قوموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کفار و مشرکین کے جس عقیدے کا بار بار کھل کر رد کیا ہے، آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگ ان عقائد کو اسلام میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں. العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ
کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنے ڈرنے کی بات ہے جو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت جاننے کے بعد ہمارے دل میں فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے خوف پیدا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دانستہ نادانستہ جہالت میں، لا علمی میں، غلط علم اور غلط دلیلوں کی بنیاد پر شرک کی بات اپنی زبان سے نکالیں اور ہم کو احساس بھی نہ ہو۔ تو شیخ نے کہا کہ بعض مرتبہ انسان جہالت کی بنیاد پر ایسا کلمہ نکالتا ہے اور بعض مرتبہ کلمہ کفر کہتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کلمہ اس کو اللہ سے قریب کرے گا، کما ظن المشرکون، جیسے کہ مشرکین کا گمان تھا۔ خصوصاً ان الہمک اللہ ما قص علی قوم موسیٰ مع صلاحہم، ہاں خاص طور سے اگر آپ کے دل میں اللہ رب العالمین وہ بات ڈالے، وہ سمجھائے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے نقل کیا ہے، حالانکہ وہ درست اور ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، آپ کے ساتھ ہیں، ہاں آپ کی سنگت میں ہے، شاگردی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ نے نقل کیا نبی کے ساتھ ہونے کے باوجود۔ ہاں غور کرنے کی بات ہے، شیخ محمد عبد الوہاب نے اختصار سے بہت زبردست حقیقت اور بات بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو جانیں، ہاں ان کے علم اور ان کی صلاح کے ساتھ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جملے کو نقل کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے وہ کہہ رہے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورہ اعراف آیت نمبر 138 اور آگے پیچھے ضرور جا کے قرآن میں دیکھیے کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے رفقا، اہل ایمان ہے، وہ پیغمبر پر ایمان رکھ رہے ہیں، توحید کو ماننے والے تھے، لیکن کیا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے علیہ السلام؟ کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ ہاں اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے پاس ایک بت تھا، وہ وہاں مجاوری عقوف اختیار یعکفونا، ہاں کیا ہے اس کے پاس عقوف اور اعتکاف اختیار کرتے تھے، آج کی زبان میں اس کو مجاوری کہہ لیجئے، یا عبادت اور اجر و ثواب کی امید میں وہاں ٹھہرنا، عبادت کے طور پہ اعتکاف کرنا عبادت ہے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ مشرکین اپنے بت کے پاس اس طرح وقوف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کا معبود ہے۔ اللہ نے آگے کہا قال موسیٰ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے جواب کہا کہ تم جاہل لوگ ہو۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اسی بات کو دہرا کر اس وقت کہا تھا جب صحابہ نے حنین سے لوٹتے ہوئے، ابو باقر لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی میں صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان تھے، آپ کے ساتھ جب لوٹے حنین کی طرف دیکھا کہ کچھ مشرکین کا ایک درخت ہے، بیری کا درخت، اور وہ اس پر تبرکن اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھ کر کہا، اور اسے وہ ذات انوات کہتے تھے، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے رسول جیسے ان کا ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر انہا السنن لترکبن، انہا السنن لترکبن سنن من کان قبلکم قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ یہی سنتیں ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہی سنتیں ہیں، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہی طریقے ہیں۔ وہ بریلوی اور وہ قبر پرست غور کریں، اللہ کے رسول کن سے کہہ رہے ہیں؟ نئے نئے مسلمان صحابہ سے۔ آج کوئی قبر پرستی، شرک اور وسیلے بازی کے نام پر اللہ کی خصوصیات بندوں میں مانتا ہے اور ہم اسے بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ غیر مقلدین، ان کے زبان میں یہ کفار و مشرکین کے بارے میں آنے والی آیتوں کو اور دلیلوں کو مسلمانوں کے حق میں فٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار اور مشرکین والی بات ہے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے جو کہی تھی، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ جو کہا ہے کہ ذات انوات بنا دیجئے، ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا، قسم کھا کے آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ویسے ہی کہا ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہ بھی معبود بنائیں گے اس امت کے لوگ۔ ہاں اور ہمارا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں جھوٹی،
کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو کچھ بھی کرتے رہیں, ہاں وسیلے بازی کے نام پر بزرگان دین سے جو ہے حاجت روائی مشکل کشائی کا عقیدہ باندھے رکھیں اور ہمارا ایمان اور توحید سلامت ہے. ہرگز نہیں. جاگنے کی اور رونگٹے کھڑے کرنے. شیخ محمد بن عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علم حاصل ہوگا تو انسان کے اندر ڈر آئے گا, بہت زبردست خوف عظیم آئے گا, عظیم خوف, کہ دیکھو کتنے شعور والے تھے. یہ جو نئے ہم اس پر پڑھ چکے ہیں بریق الجمان کی دروس میں, کہ یہ جو ذات انوات والی روایت میں جن صحابہ کرام نے کہا تھا, خود ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نئے نئے مسلمان تھے, مطلب پرانے مسلمانوں نے یہ بات نہیں کہی تھی. اللہ کے رسول نے ان کی فوراً اصلاح کی. اور یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کیا استدلال کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, یہ قرآن میں منقول ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کا معبود ہے, کیا وہ مطلب کافر تھے, مشرک تھے؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے, آپ پر ایمان رکھنے والے تھے. ایسے ہی آج بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کو ماننے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں. شیخ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جس طرح کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ایسے ہی جانے بوجھے بغیر یا غلطی سے یا اچھی نیت سے, ان کی نیت خراب تھی کیا؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اگر بری نیت ہوتی, دین کو بگاڑنا مقصد ہوتا, گمراہی کو اختیار کرنا, قرآن و حدیث یا اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت مقصود ہوتی ان لوگوں کو, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہتے یہ بات, سازش کرتے. ڈائریکٹ آ کر کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب نیت صحیح تھی, اس کا مطلب وہ لوگ اسے غلط نہیں سمجھ رہے تھے. غلط نہ سمجھ کر یہ شرکیہ مطالبہ کرنا, کفریہ مطالبہ کرنا, یہ ہمیں چوکنا کرنے اور ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور اچھائی سمجھ کر کفر اور شرک کی بات کو اختیار کرنے کی طرف جا رہے ہیں, جیسے ان لوگوں سے سرزد ہوا. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کو نقل کرنے کے بعد ایک لائن میں ایک جملہ کہا فَحِينَئِذٍ يَعْظُمُ حِرْصُكَ وَخَوْفُكَ عَلَى مَا يُخَلِّصُكَ مِنْ هَذَا وَأَمْثَالِهِ. جب یہ بات آپ سمجھ لیں گے, جان جائیں گے, تو اس وقت آپ کی حرص, خواہش, طلب, حرص مانے طلب, چاہت, آپ کی خواہش, حرص اور چاہت, اور آپ کا خوف, چاہت اور خوف, ڈر, دونوں میں عظمت اور بڑا پن آ جائے گا. یعنی بہت زیادہ حرص اور بہت زیادہ خوف آ جائے گا آپ کے اندر. کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے علی ما یخلصک من ھذا, اس چیز پر جس کی وجہ سے آپ اس مصیبت سے, اس جنجال سے, اس فتنے اور خرابی سے چھٹکارا پا جائیں, اور اس جیسی دوسری خرابیوں سے کہ آپ کی اور ہماری زبان سے بھی ایسی بات نہ نکلے جیسے ان سے نکلی تھی, اور ہمارا دین تباہ ہو جائے, ہم اس بات میں آگے بڑھ جائیں. یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت. جو دوسرا فائدہ انہوں نے بتایا کہ ان باتوں کے معلوم ہونے سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ کہ دل میں خوف آئے گا. اس کی شرح شیخ زید بن محمد بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں, 2 صفحے میں اس کی تشریح کی ہے. کہا یہیں سے ومن ہونا, یہیں سے, میں اپنی زبان میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں, یہیں سے ہمارے لیے یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ اپنی زبان سے کو بولنے, لب کوشائی کرنے کے سلسلے میں ہم احتیاط اور بچاؤ کا راستہ اختیار کریں. اس لیے کہ ایک انسان جو بھی زبان سے بات نکالتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے بارے میں اس سے سوال کرنے والا ہے, باز پرس کرنے والا ہے. اذ ہوا اما لہو و اما علیہ, کیونکہ جو بات آدمی زبان سے نکالتا ہے یا تو وہ اس کے حق میں جائے گی, اگر صحیح ہے, اچھی ہے, مفید ہے, شریعت کے مطابق ہے, تو یہ اس کے حق میں ہوگا, اجر و ثواب کا باعث ہوگا یہ کہنا, زبان سے کلمہ نکالنا, اور یا اس کے خلاف جائے گی اگر وہ ایسی بات زبان سے نکالتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں, تو پھر یہ اس کے خلاف جائے گی. وَيُخْشَى, اور اس بات کا ڈر ہے, یہاں ایک اور بھی اہم بات, اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ یعذر بالجہل وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنَ التَّعَلُّمِ وَقَادِرٌ عَلَيْهِ, اس بات کا بھی ڈر اور اندیشہ ہے
کہ وہ جہالت کی وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائے گا، خاص طور سے اس حالت میں جب کہ وہ سیکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک بات کو آپ دین اور شریعت سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں سیکھا، اور نہ سیکھنے کی وجہ سے آپ اس معاملے میں زبان سے ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کفر کی ہے اور شرک کی ہے، تو عین ممکن ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ کے یہاں ایسا انسان معذور نہیں مانا جائے گا کہ چلو ناواقف تھا، جہالت میں زبان سے نکال دیا۔ جاہل ہونے کی بنیاد پر کوئی مشرک شرک کا ارتکاب کر کے بھی بچ جائے گا، یہاں عبارتیں بتاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جہالت کب عذر بنے گا، اس کی ایک تفصیل بیان کی جاتی ہے، لیکن عام حالات میں ایک انسان جاہل شرک اور توحید کے معاملے میں جاہل ہونے پر معذور نہیں مانا جائے گا، بچ نہیں پائے گا۔ یہاں کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب ہم نہیں جانتے تو ہم کیسے اس کے مکلف ہوئے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ شرک ہے تو یہ کیسے جان لیا کہ یہ صحیح ہے؟ آپ زبان سے نکال رہے ہو نا اس کلمے کو، جب آپ زبان سے نکال رہے ہو تو آپ کا کام ہے کہ نکالنے سے پہلے آپ کو علم حاصل ہو، معلوم ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ اگر آپ غلط بات کہہ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جاہل تھا، جب جاہل تھے تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں کہا؟ اس کو عام حالات میں یہ کہیں کہ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں بعض لوگوں کے پاس توحید کی تعلیم نہیں آئی اس لیے شرک کر رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، دنیا کے دوسرے، اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں۔ ان کی ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بنیادی طور سے ایک سوال کہ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو توحید بتانے والا کوئی نہیں آیا، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ بغیر حجت پوری کیے بغیر عذاب نہیں دیتا کسی کو، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں مان لیں کہ کسی کو توحید سکھانے والا کوئی نہیں آیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک سکھانے والا کون آیا؟ قرآن حدیث عقل سب کہتی ہے کہ شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، شرک فطرت کے خلاف ہے، ظلم ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت توحید ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں توحید ہوتی ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں سب سے یہ عہد و پیمان لے لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کا یہ اثر ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دل کے اندر توحید ہوتی ہے۔ تو اب دل میں جب توحید ہے اور توحید کے خلاف کسی اور کی عبادت پوجا اور شرک کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تو توحید جو فطرت ہے وہ اس پر روک لگاتی ہے، کھٹکا پیدا کرتی ہے۔ انسان کے دل میں سوالات اٹھتے ہیں، کھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مشرک ہو جب شرک کرتا ہے تو دل میں کھٹکا ضرور پیدا ہوگا، اس کا دل ضرور بولے گا کہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، وہ مانے یا نہ مانے۔ تو جب یہ کھٹکا آتا ہے تو اسے تعلیم حاصل کرنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں کہاں تک صحیح ہے، اس کی کتنی دلیل ہے، اور جو اگر یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، شیخ نے کہا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کر سکتا ہے، اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ دین اور عقیدہ سیکھے اور نہیں سیکھ رہا ہے، بغیر سیکھے جہالت کی بنیاد پر وہ شرکیہ بات کہہ رہا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کو جو ہے معذور نہیں سمجھا جائے گا، بخشا اور چھوڑا نہیں جائے گا۔ فَإِن نَطَقْتَ بِالْخَيْرِ نَطَقَتْ بِالْخَيْرِ، اب اگر آپ نے خیر کی بات کہی، آپ نے اپنی زبان سے صحیح اچھی اور خیر کی بات نکالی، تو یہ آپ کی نیکیوں کے صحیفے میں، نیکیوں نامہ اعمال میں نیکی کے باب میں لکھا جائے گا۔ اور وَإِن نَطَقْتَ بِالشَّرِّ فَالشَّرُّ يَتَفَاوَتُ، اور اگر آپ نے کوئی شر اور برائی کی بات کہی ہے زبان سے، تو پھر یہ شر اور برائی درجہ بدرجہ متفاوت ہوتے ہیں، الگ الگ درجات کے ہوتے ہیں۔ جو بری بات آپ نے کہی ہے، کبھی یہ کیا ہوتی ہے، آدمہ الکفر، اس میں سب سے زیادہ برائی جو درجات ہیں، سب سے برا اور اعلیٰ درجہ کفر کا ہے۔ آپ کی زبان سے جو برائی کی بات نکل رہی ہے، کبھی وہ کفر کی ہو سکتی ہے، کبھی کفر سے کم درجے کی ہو سکتی ہے۔ اِذ رُبَّمَا یقول کلمۃ کفر، اب کلمہ کفر جب آدمی کہتا ہے تو اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا کہ کبھی انسان زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، جبکہ اس کو اس بات کا احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ کفر ہے،
اور کبھی وہ اس بات کو کہتا ہے ہنسی مذاق میں، وَهُوَ يَضْحَكُ، ہنستے ہنستے کفر کی بات کہتا ہے، او يَهْزَأُ، یا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، یا کسی ایسے نقطے میں یا لطیفے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جس سے اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ ہاں میں اس کو اور بھی وسیع کروں کہ بعض مرتبہ کسی انسان کی تعریف میں، محبوب کی تعریف میں، ہاں ایک مرتبہ ایک فتویٰ چھپا تھا، ہاں فلمی گانے بعض ایسے ہیں جس میں کفریہ باتیں کہی گئی ہیں، مجھے ایک یاد ہے اس میں کہ خدا بھی جب زمین سے آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، ایسا کچھ الفاظ تھے، ہاں میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، اس طرح کے الفاظ۔ تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ساری کائنات کو، ہاں اب انسان گویا اپنے محبوب کی تعریف میں اتنا مبالغہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جو خالق ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بھی سوچتا ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ عام طور سے ہنسی مذاق میں کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑی فرصت میں بنایا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جملہ آپ سن رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑی فرصت میں بنایا ہوگا؟ ہاں اس کو بنا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پچھتا رہا ہوگا۔ یہ یہودیوں کا جملہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد، دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ندامت ہوئی کہ میں نے شر والے انسان کو بنا دیا، یعنی پہلے سے اللہ کو نہیں معلوم تھا۔ اس قسم کا جملہ اس بات کا، یعنی جب آپ کہتے ہیں چاہے ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہو، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین کا علم کم ہے، اللہ رب العالمین کے اندر نقص ہے، خامی ہے۔ ہاں فرصت سے بنایا مطلب اس کو بنانے کے لیے کچھ سوچنا پڑا، غور و فکر کرنا پڑا، دقت اور پریشانی پیش آئی۔ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ آسمان زمین پیڑ پودے اور کوئی ہمارے اعتبار سے کتنی بھی مشکل چیز نظر آئے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سوچتا ہوگا، سوچ کر بنایا ہوگا، یا اسے خود حیرت ہوئی ہے، تو وہ کفر کی بات کہہ رہا ہے زبان سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کی باتوں میں ہاں آدمی کو کتنا احتیاط۔ یہ شیخ نے جو کہا کہ کبھی ہنسی مذاق میں، ہاں مذاق اڑاتے ہوئے یا لطیفہ گوئی کرتے ہوئے، ہاں ایسی باتیں ہمارے ہاں اس طرح کے لطیفے مسلمانوں میں بیان کیے جاتے ہیں، ہنسنے ہنسانے والے، ہاں کہ فرشتے، ہاں فرشتے بھی جو ہے چوک گئے فلاں کو دیکھنے میں۔ ایک عورت کو میک اپ میں دیکھا کہ اس کی روح نکالنی ہے، اب اس کے بعد میں جب دیکھا تو پہچان ہی نہیں پایا۔ آپ فرشتے پر عیب لگا رہے ہو؟ کیا فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اس طرح کی غلطی کریں؟ اور ایک عورت یا آدمی کے موت کا جو وقت مقرر ہے اس قسم کی وجہ سے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میک اپ اتر گیا، فرشتہ ملک الموت پہچان نہیں سکا اور اس کی جان بچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ، یہ ساری چیزیں اللہ، رسول، قرآن، حدیث، ہاں اور فرشتے یا ہماری ایمانیات کی چیزیں ہیں۔ یہ اس درس میں یاد رکھیں اور اپنے گھر کے بچوں عورتوں کو بھی بتائیں، ارد گرد کے لوگوں کو، کہ یہ چیزیں ہمارے ہنسی مذاق کا موضوع ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے متعلق لطیفے بھی نہیں بولنا چاہیے، بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے ایمانیات کی چیزوں کو مذاق بنایا، ہاں تو یہ کفر کی بات ہے۔ منافقین کا واقعہ ہے، سورہ توبہ میں پڑھیے، ہاں اس کی شان نزول میں ہے کہ بعض منافقین نے تبوک سے لوٹتے ہوئے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی، الٹا سیدھا کہا کہ یہ پیٹو ہیں، بزدل ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ہاں اور جب ایک صحابی نے کہا کہ تم نے یہ بات اللہ کے رسول اور صحابہ کو کہی ہے، میں آپ کی شکایت کروں گا، تو پیچھے پیچھے وہ منافق آیا کہ اللہ کے رسول سے معذرت کرے، لیکن صحابی اور اس کے پہنچنے سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ جب تم ان سے پوچھو گے کہ ایسی باتیں کیوں کہی، تو کہیں گے کہ کنا نخوض و نلعب، ہم بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، راستہ گزارنے کے لیے۔ روایت میں ہے کہ راستہ گزار کر، ہم بولتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے، ہاں تو ایسے ہی ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم۔ ہاں تم ان سے کہو کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے اس کا تم مذاق اڑاتے ہو، اس کا مذاق کرتے ہو؟ آپ کوئی بہانہ اور عذر پیش مت کرو، لا تعتذروا، کوئی بہانہ مت کرو، ہاں قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ ان چیزوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔
یہ جو شیخ بیان کرنا چاہ رہے ہیں محمد بن عبد الوہاب کہ ان امور کو جاننے سے ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہونا چاہیے کہ اپنی زبان سے جو کلمہ بات نکال رہے ہیں اس کے بارے میں ہم چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں، غور کریں، ڈریں، تولیں، جانیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ ہمارے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے ایک جملہ اور ایک بات بھی کافی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک انسان اس طرح ہنسی مذاق میں ایسی بات کلمہ کفر کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وَرُبَّمَا تَكُونُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ سَبَبًا فِي مَقْصِدِ الطَّوِيلِ فِي النَّارِ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ جہنم میں اس کے لمبے قیام کا سبب ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے اور دل میں عقیدہ نہیں ہے، زبان سے صرف نکلا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ لمبا عرصہ جہنم میں جانا پڑے اسے، اور اگر اس کو عقیدہ بنا لیا اس کفر کے کلمے کو، دل میں لے آیا، دل میں وہ بات آ گئی، تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، والعیاذ باللہ۔ وفی هذا المعنى یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ اللہ اکبر، کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے، ایک کلمہ یعنی ایک بات، بندہ اپنی زبان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا کہتا ہے ما یتبین فیہا، جس کے بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتا کہ وہ کیا معنی رکھتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس سے، وہ بول تو دیا، یزل بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، اس کی بنیاد پر وہ جہنم کے اندر اتنا جو مشرق اور مغرب کے فاصلے کے درمیان کی مسافت ہے، اتنا زیادہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے۔ جیسے یہ جملہ ہے، ایسے ہی بخاری مسلم کی، بخاری وغیرہ کی دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک آدمی ایک نیکی کی بات کہتا ہے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اس کلمے کی وجہ سے، نیکی کی کلمے کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی برائی کی ایک بات کہتا ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے قریب قریب معنی کی ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، شیخ نے کہا کہ جب معاملہ اتنا نازک ہے، سنگین ہے، ایسا ہے، فَنَحْنُ فِي أَمَسِّ الْحَاجَةِ إِلَىٰ حَبْسِ اللِّسَانِ، تو ہم اپنی زبان پر کو روکنے، اس پر کنٹرول اور قابو رکھنے کی شدید حاجت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے پاس، ہمارے لیے بہت سخت ضرورت ہے، خاص طور سے عقائد کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں بہت شدید ضرورت ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، اس پر کنٹرول رکھیں۔ وَإِلَىٰ مُرَابَطَةِ تَامَّةٍ وَمُرَاقَمَةٍ دَائِمَةٍ لِأَنفُسِنَا، اور اس بات کی شدید ضرورت ہے، ہم کو انتہائی سخت ضرورت ہے کہ ہم پورے طریقے سے اس بارے میں چوکنا رہیں اور پوری توجہ اور نگرانی کریں، ہمیشہ اپنے آپ پر اس سلسلے میں نگرانی کرتے رہیں۔ بہت اہم بات ہے، شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہے وہ مسلسل بہکاتا ہے، مسلسل غلط چیزوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیاطین الانس والجن کا ماحول الگ ہے، ہمارا نفس الگ ہے، اور اس میں اگر ہماری جہالت کا دخل ہو گیا تو پھر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور اپنی نگرانی کرتے رہنا چاہیے، اس طرح سے کہ ہم جب کوئی بات کہنے کا ارادہ کریں تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ خیر ہے، اچھی بات ہے تو ہم آگے بڑھیں، اور اگر وہ شر ہے، غلط اور بری بات ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں اور خود اپنے آپ پر رحم کریں۔ یہ خود اپنے لیے رحم کی بات ہوگی اگر آپ نے توجہ نہیں دی اور اپنی زبان کو جو ہے بے قابو بنا دیا، آزاد کر دیا کہ جو منہ میں آیا بک رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور ایسی الٹی سیدھی باتیں، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ گالی گلوچ کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، ان کے جب وہ چار مصاحبین رہتے ہیں اور الٹی سیدھی باتوں، گندی باتوں پر ہنستے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں،
تو یہ لوگوں کو خوش کرنے ہنسانے کے لیے اور اپنے طور سے یہ خود سمجھ لیا کہ ایسا کہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، وہ اور زیادہ جو ہے جری بن جاتے ہیں اور اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ لہذا شیخ نے کہا کہ ہمیں اپنے نفس پر رحم کرنا چاہیے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ کلام زبان جو ہے وہ مذلت اقدام، پیروں کی پھسلن ہے، یہ زبان پھسلن ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہر روز جسم کے اعضاء جو ہیں وہ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اگر تم صحیح رہے تو ہم سب صحیح رہیں گے، تم بگڑ گئے تو ہم سب بگڑ جائیں گے، کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بہت عظیم الشان مصیبتوں کی ایک برائی ہے، یعنی زبان کی قباحت ایسی ہے کہ کبھی کبھی یہ بڑی بڑی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ نے ایک بات کہی اور بڑی مصیبت کو دعوت دے دی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ کہہ رہے ہیں کہ آنی بہی التقصیر فی مراعات ما ینطق بہی، میری مراد یہ ہے کہ زبان جو بات کہتی ہے یا انسان اپنی زبان سے جو بات بولتا ہے اس سلسلے میں کوتاہی برتنا، ہاں اس زبان کے سلسلے میں کوتاہی برتنے والا انسان جو ہے بہت عظیم خطرے میں ہوتا ہے۔ ہاں، خاص طور سے اس وقت جب انسان اپنی زبان اس معاملے میں بے قابو کر دے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یعنی لا الہ الا اللہ اور ایمان و توحید کے سلسلے میں، اس معاملے میں جب وہ اپنی زبان کو دراز کر دیتا ہے تو خطرے میں ہوتا ہے۔ اور آج کتنے لوگ ہیں، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک آدھا صفحہ بچا ہے، ہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہوں یا داعی کہتے ہوں، لیکن اگر وہ شرک اور قبر پرستی، بت پرستی، شخصیت پرستی، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز، غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، فریاد مانگنا، ہاں دوسروں کو اللہ کی صفات اور نام دینا کہ فلاں مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، یا ہمارے پیر اور بابا یا اولیاء اور صالحین میں اللہ کی خصوصیات وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں جو جان کر دین سمجھ کر اس کو جو بول رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو وہ زبان سے کفر کہہ بھی رہا ہے اور کفر کی تبلیغ بھی کر رہا ہے۔ ہاں، میری یہ بات اگر ان میں سے کوئی انسان سنتا ہے تو غور کرے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ غور کرے۔ برا لگے گا، ناراضگی آئے گی، تو ناراضگی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ اگر میں خود غلط ہوں اور میرے غلط کو کوئی غلط کہے تو فی نفس ہی کیا مطلب ہوگا کہ وہ غلط کہنے والا میرا بھلا چاہ رہا ہے، لیکن میں چونکہ خود غلط ہوں اس لیے صحیح والے کو غلط کہتا ہوں۔ آج جتنے مشرک اور بدعتی ہیں وہ اہل حق کے بارے میں یہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ جب ہم ان کی غلطی کو غلط کہتے ہیں، ان کے شرک کو شرک کہتے ہیں، ان کی بدعت کو بدعت کہتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے۔ لیکن انہیں غور کرنا چاہیے کہ دین نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے بدعت کہہ رہے ہیں، ہم اسے شرک کہہ رہے ہیں اور آپ اسے دین مان رہے ہو، تو دیکھیں کہ آپ اسے دین مان رہے ہو، ہم شرک کہہ رہے ہیں، تو ہم کس بنیاد پر شرک کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، جن کے دین کو اختیار کرنے کا ہم کو حکم ہے اور ہم اور آپ دونوں ان سے محبت، ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کو سمجھاتے ہوئے ہم کو کون سا عقیدہ دیا؟ جو آپ کر رہے ہیں اسے دین بتایا یا اسے شرک بتایا؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور قرآن اسے شرک کہہ رہی ہے، جو غیر اللہ کے اندر اللہ کی باتیں، اللہ کی خصوصیات مانتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ کی خصوصیت کوئی مانتا ہے کہ اللہ جیسے عالم الغیب ہے وہ ہے، اللہ جو نور ہے وہی نور، اسی نور کا ٹکڑا ہے، وہ شرک کرتا ہے، شرک اکبر کرتا ہے۔ لہذا غور کیجئے، اگر یہ چیز غلط ہے اور آپ اس پر مر گئے تو قرآن حدیث کا بالکل صاف صاف اعلان ہے کہ کبھی ایسا مشرک جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے وے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ اس بنیاد پر ہم زبان کو قابو میں رکھیں، توجہ دیں زبان سے کیا نکال رہے ہیں۔ شیخ نے آگے کی عبارت میں کہا اقرر فاقول، میں دہرا رہا ہوں اور پھر سے کہہ رہا ہوں،
دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کلنا فی امس الحاجہ فی الی مراقبت السنتنا والمحافظت علیہا، کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص انتہائی شدید حاجت رکھتا ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زبان کی پوری نگرانی کریں اور اس کی حفاظت کریں، حتی لا یستہوین العدو فتقع فی موبقاتہ، یہاں تک کہ ہمارا دشمن یعنی شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکا نہ دے اور پھر اس کی بنیاد پر یہ زبان اور اس سے نکلنے والا کلمہ ہم کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں مبتلا کر دے. فلا یجوز، لہذا جائز نہیں ہے کہ اپنی کلام کو، اپنی زبان کو ہم آزاد چھوڑ دیں جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں یا نہ سمجھتے ہیں، یعنی بغیر کوئی غور و فکر کیے ہوئے، بلا حساب، بلا کسی توجہ کے ہم اپنی زبان کا استعمال کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فالکلو، چنانچہ ہر شخص اس کلمے اور اس بات کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اپنی زبان سے نکالتا ہے. اگر تم چاہتے ہو اس کی دلیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول حق سماعت فرمائے. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی یہ آیت ہے کہ ما یلفظ من قول، انسان اپنے زبان سے کوئی بھی بات، کوئی بھی قول نکالتا ہے، کوئی بھی لفظ نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک رقیب، نگراں اور نگہبان ہوتا ہے. عتید تیار بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بات کو محفوظ کرتا ہے. فرشتہ کرامن کاتبین جو ہیں اس کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، درج کر رہے ہیں. تو آپ اور ہم زبان سے کوئی بات نکال رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول، بندہ کسی بھی بات کا ایک لفظ، جو بھی لفظ نکالتا ہے وہاں ایک تیار نگراں بیٹھا ہوا ہے جو اس کو محفوظ کر رہا ہے. الا اننا ننسى هذا المشهد وهذا الموقف، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اس مقام اور مرتبے اور اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں. چنانچہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو بے قابو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی بے شمار باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جس کے نتیجے پر اور انجام پر ہم غور ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں. ولیکن اللہ رحم ضعفنا، لیکن اللہ عز و جل نے ہمارے اس کمزوری اور کمزور لوگوں کو پر رحم فرمایا. وفتح لنا باب التوبہ، اور توبہ کے دروازے کو ہمارے لیے کھول دیا ہے. چنانچہ ہمیں اللہ کے جناب میں اپنی زبان سے نکلنے والی غلطیوں اور شر اور برائیوں کو کے تعلق سے توبہ کرنی چاہیے. ولنسخرہ، اور اپنی زبان کو اس کے آگے کنٹرول میں رکھنا چاہیے. فی کل ما یعود علینا بالنفع دین، اس کو انہی کاموں تک محدود رکھنا چاہیے جو دنیا اور دین کے سلسلے میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر کے انہوں نے اپنی شرح کو مکمل کیا. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قال له معاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. یہ ایک لمبی حدیث ہے. جب اسلام قبول کرنے آئے، اسلام قبول کیا تو لمبی حدیث، مختلف سوالات کیے حضرت معاذ نے. معاذ بن جبل یہ علماء صحابہ میں سے ہیں، یہ انصاری اور خزرجی ہیں، اعیان صحابہ میں سے. غزوہ بدر اور اس کے بعد کے مشاہد میں شریک ہوئے. ان کی بڑی فضیلت ہے، علماء صحابہ میں شمار ہوتا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول کیا ہم جو بات زبان سے نکالتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے کہا قالا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم پائے. یہ بد دعا کے لیے نہیں بلکہ عرب کا ایک محاورہ ہے. ارے ہمارے ایسے کم وقت، تو ہر وقت کم وقت بولتے ہوئے کم وقت تو مراد نہیں ہوتا، تو اس ٹائپ کے محاورے کے طور پر یہ استعمال ہوتا تھا. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں انہیں جہنم میں اوندھے منہ داخل کرے گی. ان کے منہ کے اوندھا منہ کر کے یا ان کے مناخر نرخروں کے بل زمین میں گھسیٹ کر انہیں ڈالا جائے گا. کس وجہ سے؟ زبان سے جو کھیتی وہ کاٹتے ہیں. یہ شیخ نے جو دوسرا فائدہ بیان کیا تھا کہ جب ہم ان باتوں کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس بنیاد پر ہمارے دل میں ڈر اور احتیاط آئے گا. سیدھی اور سادی بالکل واضح بات ہے کہ جب ایک بندہ یہ جانے گا کہ زبان سے آپ نے اگر
ہنسی مذاق میں، دانستہ نادانستہ، جہالت میں، غلط فہمی میں کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالا جو شرک پر، کفر پر مشتمل ہے، جس سے ایمان بھی ضائع ہوگا اور دنیا اور آخرت تباہ ہوگی، تو بندہ اس سلسلے میں ڈرے گا، ہوشیار رہے گا، محتاط رہے گا. اور اس ہوشیاری اور ڈر کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرے، علماء ربانیین سے رجوع کرے، قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کرے، خاص طور سے عقیدے کے بارے میں، کہ ہم شرک اور کفر کو بہت اچھی طریقے سے جان کر اس سے اپنے آپ کو بچائیں، توحید اور ایمان کو بہت اچھی طریقے سے جان کر اسے اختیار کریں، کیونکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت کے طور پر یہی بنیادی چیز ہے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ حفظہ اللہ نے اب تک آگے کے درس میں پھر سے حمد و صلات کا اختیار کر کے تقریباً 4 صفحے میں اب تک جو ہم نے پڑھا ان دروس میں اس کا خلاصہ بیان کیا، اور پھر اس کے بیس پر آگے کی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت اور اس کی شرح بیان کی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر ان کی جو پچھلی باتوں کا خلاصہ ہے اسے بیان کروں تو آگے کی بات رہ جائے گی جس سے اس کا کنیکشن ہے، لہٰذا اگلے درس میں جب ہم اگلی عبارت پڑھنا چاہیں گے اسی وقت اس خلاصے کو بھی پیش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقیدے اور ایمان کے معاملے میں صحیح جو دین ہے اسے سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہراً باطناً، زبان سے، دل سے، عمل سے، ہر اس چیز سے شدت سے ہمیں محفوظ اور محتاط رکھے جو دین کو تباہ کرنے اور بندے کو جو ہے اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.